محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب غفور حیدری صاحب، حاجی محمد آصف صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے وائی اور PMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بہاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی، اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ ووٹ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے۔ یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی، اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز دیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے، تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، پھر اکابرین بات کریں گے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ووٹ نو کانفیڈنس کے اوپر ہی، کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے، بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں، اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے۔ ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان کھربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا۔ اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے CPEC کو نشانہ بنایا گیا، اور CPEC کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر CPEC میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی۔ وہ ملک جب پاکستان کو CPEC کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن
اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہماری ایسی اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بابر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائب کی کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے آج $60 پہ پہنچ گئی ہے، یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں، ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی، مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چن دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، جبا ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بار کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ
The word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارگ کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ, اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں, نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے, میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں, نہ وقتی کسی مسئلے پہ, نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے, ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے, عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں, ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم, اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس حد تفاوت چلتا رہتا ہے, کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے, لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ, اس کے بعد آزادی مارچ, آج پیپلز پارٹی کا مارچ, یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی, ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت, اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب 2 چیزیں, ملک کے اندر آپ کا عوام ہے, ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے, لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے, عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی,
آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا، اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے۔ ملک کی معیشت کمزور ہو گئی۔ جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، بڑے بڑے بلندبان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا، آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو۔ ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو۔ امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامن پوش من انداز قدترا میں شناس۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں۔ آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی۔ ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے، تو جو کچھ ہوا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا، پھر انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کے مفاد پر ہم متحد ہیں۔ چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا، اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی۔ آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے، ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا۔ پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا۔ ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے۔ ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن
اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بندوق نہیں اٹھائی, ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں, لیکن ان کے فیصلوں سے, ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے, پھر بربلا اختلاف رائے کیا ہے, بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں, اپنے ملک میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی, لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی, جو آپریشن کیا تھا ان کا, جو ان کی حقیقت بتائی تھی, آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے, اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی, اور قوم ایک دن عن قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں, بیٹوں, بہنوں, پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک, جلوس, مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے, کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں, بابا بھٹ کے آئیلینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی, ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو, میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا, اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ, پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے, امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے. حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو, ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے, اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا, مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں, میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں, اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا, اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ, اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب ساتھ آئے. ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں, جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو, آپ کو, آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ. جیے بھٹو. ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ, باری باری. خالد محمود صاحب آپ بات کریں. ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی. خالد محمود صاحب بات کریں. ایک ایک کر کے بھائی, ایک باری باری کر لینا.
خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. زرداری صاحب, مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک اعتماد خاص کر چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی, اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اجاز جی این این پہلے جواب دے دینا, پھر آپ کو جواب دے دیں. دیکھیے, میں گزارش کروں جی, یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے, اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے. لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں, پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اجاز صاحب, آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھنہ پور بلاک کیا, فیض آباد بلاک کیا, کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومتیں نارملی حربے استعمال کرتی ہیں, ان حربوں سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی, اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے. کیا ووٹوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ ایک سوال کریں بھائی, ایک سوال. اگر آپ اجازت دیں تو ان کا جواب دے دوں, سمجھے؟ اور میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں, نام بھی بتا دوں. کافی دوست, صرف ہم بیزار نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں, ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے, ان کے اپنے دوست بیزار ہیں. وہ ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تھینک یو. بولیے پوچھیے. زرداری صاحب, میرا رزاق کٹنگ میرا نام ہے, اب تک ٹی وی سے میں ہوں. آپ 89 میں جب تحریک عدم اعتماد آئی, فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور اس کو آپ نے ناکام بنایا. تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا؟ آصف کو دے دیں اس کے بعد. جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام احسان خان میرے خلاف تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی, اس کے باوجود ہم نے ان کا کامیاب نہیں ہونے دیا. اور وہ دوسری بات ہے کہ غلام احسان خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر دی, مگر اب اس پریزیڈنٹ کے پاس میں نے وہ پاور ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ ڈیزالو کر سکے. شاکر سولنگی آصف کے بعد. سر, ماشاءاللہ یہاں پاکستان کی پوری سیاسی لیگ بیٹھی ہے, لیکن میں سوال کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا صاحب, یہ جو تبدیلی والا ایکسپیریمنٹ تھا جس کی سزا پوری قوم نے بھگتی, یہ کسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا. اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب جب پوری قوم اس مائنڈ سیٹ کو پہچان چکی ہے, تو کیا اس تبدیلی کی ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا, اور کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے, ہم لوگ یہ سب ایک پولیٹیکل فورس ہے, اور ہم سب جہاں سیاسی لوگ ہیں جمہوری قوت ہے. یاد رکھیں, جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں, نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ سب ہمارے مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ, ایک جمہوری رویوں کے ساتھ, اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے
मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से मैं मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवालात हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोल रहे हैं? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों की बात में अगर शहबाज शरीफ सा जवाब दें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब आप जरा अवेयर हैं इस बारे में। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब से भी होगी, हज़रत मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें। हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है इस सफ़र को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी ऐसे। सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से, ये बताइएगा तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे या अगर इंटरिम से करवाते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप कोई ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी कर लें। आवाज़ आ रही है? इलेक्शन होगा या अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक मतलब एतमाद कामयाब होती है, जिस माशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो खराब हो चुकी है, उसको सहारा देने के लिए आपके पास क्या ऐसा जामे प्रोग्राम है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए? एक बात हम आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम अदम एतमाद की मंजिल पर बाहमी मुशावरत और बाहमी एतमाद के साथ पहुँचे हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं इसी तरह ये ज़रा खुफिया दस्तावेज़ ही समझ लें इन चीज़ों को कि कोई ऐसी बात कि अहदाफ तक पहुँचने से पहले हम पब्लिक की मिल्कियत करार देकर उस पर मुबाहिसे शुरू कर दें और वो उसको डैमेज करें उस सफ़र को, तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि वो इशूज़ जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों और अगर नहीं तो तय होने के करीब भी हूँ। बाहमी एतमाद से इंशाअल्लाह। एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद है। जरदारी साहब आपसे, मौलाना साहब से और शहबाज साहब से, तीनों से मेरा एक सवाल है। जरदारी साहब, जब आप बिलावल कराची से चले थे मार्च लेकर, तो ये प्लानिंग उसी वक्त हो गई थी कि मार्च की कल्मिनेशन आज इस दिन होगी जिस दिन तहरीक-ए-अदम एतमाद फाइल होने जा रही है तमाम मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन के साथ? एक तो ये बताइए। मौलाना साहब से मैं पूछूंगा, मौलाना साहब आप भी एक धरना लेके आए थे, आपने भी यहाँ पर बड़ा भरपूर धरना दिया था और फिर आपको जाना पड़ा था, लेकिन कौन को आज तक आपने एतमाद में नहीं लिया? वो किन कुव्वतों ने आपसे क्या वादा किया था कि जिसकी वजह से आप वापस चले गए? शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और जमात का? थैंक यू। जावेद डॉन बात कर लें। जावेद रिस्पॉन्ड कर लेना। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब बात कर लें। एक मिनट।
बेटा, जहाँ तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च को होगा, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है। ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुँचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी, और हम दोस्त आपस में कर रहे थे, मुबशरे हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि अब नो कॉन्फिडेंस करना है। आज का दिन हमने मुआज़ब समझा। जी, आप एजाज साहब, आप जो बात कर रहे थे, तो हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे। हमने, आपने देखा, कोई तशद्दुद नहीं किया। क्या कहा जा रहा था? मौलवी साहिबान आ रहे हैं, तशद्दुद वाले आ रहे हैं, मदरसों वाले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या 18-15 लाख लोग जो हैं ये सारे मदरसों के तालिब इल्म होते हैं। हमने ये साबित किया, और जब आप चीज़ को उठाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक राय आम्मा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहां हम पहुंचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर हम इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है, और वो तारीख का हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से सर, मेरा ये सवाल है कि जब जी, एक सेकंड जी, आपका जवाब देखिए, ये तो मैं कह दिया, ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ राय पे करेंगे, तो एक मुशावरत से एक मुतफ़क़ा फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाम उम्मीद नहीं करें, एजाज नसीम आपको नाम उम्मीद नहीं करेंगे। वैसे नसीम आप कर ले, फिर नवीद आप। मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नज़री का मुजाहरा सब ने किया, और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ किनारे तक करने देना, बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़। सर, मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे आपको शिकस्त है, अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई? नवीद नवीद इसके बाद वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र न कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर, माइक इधर है। जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में, और सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको बताएं आज़ाद अराकीन को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग पंजाब में क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर, आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा, तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बार मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूं। इसके बाद वहाँ आते हैं जी कि जब हमने पीडीएम बनाया, उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं, खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है,
آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں، اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں۔ نادر کو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، نادر کو دے دیجیے۔ ہاں جی سے میرا سوال ہے، نادر الرحمانی نام ہے، میں ڈان نیوز سے ہوں۔ یہاں پر جیسے بار بار سینٹ کا ذکر ہوا تو سینٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا۔ تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے سر، دوسرا سوال یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ یہ تو جواب ہو چکا ہے اس کے لیے بیٹا، اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں، اس کے جواب آ گیا ہے۔ ہم نے بات کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک ناکام ہوتی ہے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے بات ہوئے۔ کرنے دینا جی، چلے جی وائنڈ اپ، بس جی، بہت شکریہ اہم پریس کانفرنس تھی جو کہ جاری تھی۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری مشترکہ طور پر یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد ایک سیکرٹ تھی کہ کب جمع کروائیں گے، اور سب نے اس کا پاس رکھا، اور آج ہم نے ریکوزیشن بھی پیش کر دی اور تحریک عدم اعتماد بھی۔